तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम। मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख इमरान हुसैन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में शेख इमरान हुसैन ने कहा था कि यूक्रेन की जंग दुनिया को एक एटमी जंग की तरफ लेकर जा रही है। आज की वीडियो में शेख कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक जो लोग ये कह रहे थे कि अजीम जंग पर बात करना बेकार है क्योंकि कोई बड़ी जंग नहीं होगी, वो अब सब चुप कर गए हैं, क्योंकि अब काफी अहम शख्सियात खबरदार कर रही हैं कि एटमी जंग का बहुत कभी इम्कान है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर ने भी इस बात का इम्कान जाहिर किया है। रूस के सदर ने भी इस बारे में खबरदार किया है। उसके अलावा ईसाइयों के पोप, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बहुत से दूसरे लोगों ने जोहरी जंग के बारे में बात की है। जी हाँ, हम एक अजीम जंग की दहलीज पर खड़े हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलहमा की पेशन गोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जंग में लड़ने वालों में से 99% लोग मारे जाएंगे, लिहाजा ये रवायती जंग नहीं हो सकती। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99% जंगजुओं के मारे जाने की पेशन गोई की हो तो ये एटमी जंग ही मालूम होती है, जिसमें वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल होगा। शेख कहते हैं कि मैंने इस मौजू पर कई बार बात की है, लेकिन इस जोहरी जंग की तैयारी के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, मैं आज इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? शेख कहते हैं कि जो खुद को इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं उन्हें कहें कि वो इसका जवाब दें। वो आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो एटमी जंग पर बात नहीं करते। अगर वो नेटो की हिमायत में ऐसा करते हैं तो ये गद्दारी है। मैं ऐसे तमाम स्कॉलर्स की मजम्मत कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि वो कौन है। शेख कहते हैं कि जोहरी जंग की तैयारी के लिए सबसे पहला काम जो आपको एक खुदाए वाहिद के मानने वाले के तौर पर करना है वो ये है कि मौत के खौफ को अपने दिल से निकाल दें। मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आपसे सच्चाई और ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे दिल में मौत का कोई खौफ नहीं है। मुझे कभी कोई खौफ नहीं हुआ, तब भी जब कोविड सर्कस और 3 फीट का समाजी फासला और चेहरे के मास्क का सारा तमाशा चल रहा था। उन 2 सालों के दौरान मेरे दिल में कभी कोई खौफ नहीं था। अगर आपके दिल में ईमान है तो आपके दिल में मौत का खौफ नहीं होगा, और अगर आप मरने से डरते हैं और आप ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहां आप एटमी जंग में छुप सके तो आपके दिल में ईमान नहीं है। तो ये मेरा पहला मशवरा है, मौत का खौफ दिल से निकाल दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले अफराद इसी तरह से तैयारी करेंगे। ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत आपको मुख्तलिफ जवाब देंगे। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मुसलमान हैं। जंग अजीम की तैयारी के लिए दूसरा कदम है कुरान पाक की तलावत के जरिए हिफाजत हासिल करना। सूरतुल क़ियामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम कुरान की तलावत करें वैसे ही तुम भी इसकी तलावत करो। इसका मतलब है कि जब तुम कुरान को पढ़ो तो इस तरह पढ़ो जैसे अल्लाह ने पढ़ा है, और जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तलावत का हुक्म दिया गया था, उस तरह नहीं जिस तरह दारुल उलूम आपको तलावत करने को कहता है। तो दूसरा मरहला ये है कि कुरान की तलावत की जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने तलावत का तरीका बताया है। अल्लाह ताला कुरान में सूरतुल इसरा में फरमाता है, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। शेख कहते हैं कि ये मगरबी दुनिया जो रूस से जंग लड़ रही है ये मुल्हिद लोगों की दुनिया है, वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम तुम्हारे और उस बेदीन दुनिया के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखती एक हिजाब से तुम्हें ढाम देंगे। शेख कहते हैं कि इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं? आप कुरान की तलावत कब शुरू करेंगे? मैं कितने सालों से आपको कुरान पढ़ने का कह रहा हूँ। माशाल्लाह मुझे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सी ईमेल्स मौसूल होती हैं जिनमें लोग मुझे बताते हैं कि शेख, मैं कुरान की तलावत उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह आपने हमें अपनी किताब कुरान एंड द मून में पढ़ाया है, और मैं हर माह पूरा कुरान मुकम्मल करता हूँ, कुरान को पारों में तकसीम किए बगैर दुरुस्त तरीके से, और शेख इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। शेख कहते हैं कि तो आप कब जागेंगे? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे करीब हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते और कुरान नहीं पढ़ते। मैं मजीद क्या कर सकता हूँ? जब अल्लाह मुझे अपने पास वापस बुलाएगा तो मुझे दफन कर दे, मेरे लिए दुआ करें और मैदान जंग में वापस जाएं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तारीफ करें, मगर मैं आपको तंबीह करता हूँ कि कभी ये मत कहना कि आप मेरे शागिर्द हो। आप मेरे शागिर्द सिर्फ उस सूरत में हो जब आप रोजाना कुरान की तलावत कर रहे हो। उसके लिए बेहतरीन वक्त सुबह का है, और आप हर कमरी महीने में कुरान पाक की तलावत मुकम्मल करें। और ये खुद को अजीम जंग के लिए तैयार करने का दूसरा तरीका है। अजीम जंग के लिए तीसरी तैयारी ये है कि आप अपनी रहनुमाई के लिए एक अच्छा रहनुमा तलाश करें। आजकल उलमाए सू मौजूद हैं जो आपको इस्लाम की ऐसी शक्ल पेश करते हैं जिस इस्लाम से मगरबी दुनिया को कोई खतरा महसूस न हो। आपको उस शख्स की पैरवी करनी चाहिए जो रहनुमाई के लिए कुरान की तरफ रुजू करता हो।
اور آپ کو آج کی دنیا کی حقیقت بتانے کے قابل ہو۔ وہ ایسا شخص ہو جو خضر علیہ السلام کے طریقے کا پیروکار ہو۔ اصل اسلام کو اپنانے پر مغربی دنیا آپ سے نفرت کرے گی اور آپ کو حقیر سمجھے گی۔ تو آپ کسی ایسے عالم کی تلاش کریں جو آج کی دنیا کی حقیقت آپ پر کھول سکے، ایک ایسا عالم جو آپ کو بتا سکے کہ جنگ عظیم ہونے والی ہے اور اس عظیم جنگ کی تیاری میں آپ کی مدد کر سکے۔ ان نام نہاد علماء سے بچ کر ہیں جو چند ٹکوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو اپنی مسجدوں کے دروازے مجھ جیسے اسکالرز پر بند کر دیتے ہیں۔ جنگ عظیم کی چوتھی تیاری یہ ہے کہ آپ سردی سے بچنے کا بندوبست کریں، کمبل اور گرم کپڑے تیار رکھیں، کینڈ فوڈ یعنی ڈبہ بند کھانے اور پانی کے ذخیرے کا بندوبست بھی کریں، لکڑی کا ذخیرہ کریں۔ میں لکڑیاں جمع کر رہا ہوں، آگ جلانے کے لیے لائٹر بھی ہونے چاہیے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں پہلے بھی بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ دور دراز کے دیہی یا پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں کیونکہ وہاں شہر کے مقابلے میں زیادہ تحفظ حاصل ہوگا۔ شہر میں جب بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا اور خوراک کی فراہمی نہیں ہوگی تو انارکی ہوگی اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ شہروں میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور اگر انہیں شک ہو کہ آپ کے پاس کھانا ہے تو لوگ آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو مہربانی کر کے شہروں سے نکلیں اور دور دراز دیہات میں جائیں، جیسا کہ میں خود کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا گھر بنا رہا ہوں۔ یہ ساحل سمندر سے صرف 100 گز دور ہے۔ ٹرینیڈاد کے دور دراز دیہی علاقوں میں سے ایک ہے اور یہاں مجھے کھانے کے لیے مچھلی بھی مل سکتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ غیر محفوظ، آسانی سے ہدف بننے والے اور کمزور ہوں گے؟ وہ ہیں عورتیں اور بچے، خاص طور پر وہ عورتیں جن کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ باپ، نہ کوئی مرد ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس سے خوف و ہراس پیدا ہو تو ہر ایک مرد جو وہاں موجود ہے اسے اب ہر اس عورت کا محافظ بننا چاہیے جو وہاں موجود ہے۔ کسی آدمی کو فرار کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہماری موت لکھی ہوئی ہے تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی خواتین اور بچوں کی حفاظت ہر صورت کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آگ لگنے کی صورت میں آپ لوگوں کو روندتے ہوئے دروازے کی طرف نہیں بھاگیں گے، یہی اسلام ہے۔ اور اس طرح عظیم جنگ کی تیاری میں ہم اپنی بہنوں کے بارے میں سوچیں گے جو اکیلی رہ رہی ہیں، جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، انہوں نے یا تو کبھی شادی نہیں کی یا پھر طلاق ہو چکی ہے، ان میں سے کچھ کے بچے بھی ہیں اور وہ سب اکیلے رہ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کا ذریعہ ہے تو آپ انہیں شادی کی پیشکش کریں، اور اگر آپ کی بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ دوسری بیوی کو لائے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، تو پھر آپ ایسی بیوی کو چھوڑ دیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت سب سے پہلے آتی ہے، آپ کی بیوی سے محبت نہیں۔ اللہ سے وفاداری سب سے پہلے آتی ہے، بیوی سے وفاداری نہیں۔ حق سے وفاداری اہم ہے۔ اور آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اور شادی کرنے کی استطاعت ہے تو شادی کر لیں۔ اگر آپ نے اور شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں آپ کو اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ معاشی طور پر مساوی سلوک نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کے ساتھ رہو۔ اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں خود کو ملک الیمین کے طور پر پیش کریں، لیکن آج کوئی مفتی ملک الیمین کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ آیات لونڈیوں کے بارے میں ہیں اور آج کے دور میں کوئی غلامی نہیں ہے، تو اس طرح وہ اس موضوع کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ملک الیمین ہے اور آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے کھانا، لباس، رہائش اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ کے لیے جنت میں ایک گھر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ زنا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہو تو آپ ملک الیمین کے ساتھ نکاح کر لیں۔ شیخ سوال کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم اپنی دینی بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آپ ایسی بہت سی عورتوں کو اور جن کے بچے بھی ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور انہیں کسی بڑے گھر میں یا کسی کمپلیکس میں رکھ دیں جہاں وہ اکٹھے رہ سکیں اور ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں اور ان کو معاش کا کوئی ذریعہ بھی مل سکے، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ خواتین کو ایک جگہ رہنے کی جگہ دیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو آپ کی بیویاں نہیں ہیں، نہ ہی وہ آپ کی ملک الیمین ہیں، لیکن آپ انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور انہیں اکیلے رہنے کی بجائے دوسری خواتین کے ساتھ رہنے کا تحفظ فراہم کر دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس سونے کی جگہ ہو اور ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک ہو، اور سب سے بڑھ کر اس طرح ایک جگہ اکٹھا رہنے سے وہ محفوظ ہوں گی۔ ہم سب نے دیکھا تھا کہ شام میں جنگ کے دوران کیا ہوا تھا، زنا کس قدر بڑھ گیا تھا، شام میں عورتوں کو غلام بنایا گیا اور وہ لوگ اسے سلفی اسلام کہتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ لہٰذا جب جنگ عظیم شروع ہوگی تو خواتین پر جنسی حملوں کا اور بھی زیادہ خطرہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ زنا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کئی بار کہا ہے کہ دجال زنا کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب آپ زنا کرتے ہو تو آپ کے دل کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر صرف اندھیرا رہ جاتا ہے، اور جب آپ کے اندر صرف اندھیرا ہو
تو آپ دجال کو نہیں پہچان سکتے۔ دجال جو بھی دھن بجاتا ہے آپ اس پر ناچیں گے، جس طرح اس نے نماز میں 3 فیٹ کے فاصلے پر آپ کو کھڑا کروا دیا تھا۔ تمام مسجدوں میں لوگ 3 فیٹ کے فاصلے پر نماز ادا کر رہے تھے اور چہرے پر نقاب لگائے دجال کی دھن پر ناچ رہے تھے، بہرے، گونگے اور اندھے بن کر۔ شیخ کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ کے دل میں نور ہے تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی کسی جماعت میں 3 فیٹ کے فاصلے پر کھڑے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اور میں نے کبھی فیس ماسک کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں۔ اس سرکس میں جا کر شامل ہونے سے میں گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ ان خواتین کو اکٹھا کرنے اور انہیں کچھ تحفظ فراہم کرنے کے قابل ہیں اور انہیں کوئی ایسا ذریعہ فراہم کر سکتے ہیں جس سے ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک ہو اور ان کے پاس کپڑے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو یہ خواتین زنا سے محفوظ رہیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری بہنوں کے بارے میں سوچیں، ان جنسی شکاریوں کے بارے میں ہوشیار رہیں جو عظیم جنگ کے وقت ان خواتین پر حملہ کریں گے۔ ہماری بہنوں اور ان کے بچوں کے بارے میں فکر کریں، اور اگر اللہ آپ کو ہماری بہنوں کی حفاظت کے لیے وسائل فراہم کرے تو جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ابھی ان باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔